ویسے میڈم آپ بڑی ہمت والی خاتون ہیں جو ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں۔ جو لوگ نامساعد حالات کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، کامیابی صرف انہی کے حصے میں آتی ہے۔ شبانہ نے فلسفیانہ انداز میں کہا، زندگی کی جنگ اتنی آسان اور سیدھی نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں اور کامرانی کو آپ کے قدم چومنے سے فرصت نہ ملے۔ کامران نے اس بات میں گردن ہلائی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں آپ کے خیالات کی تائید کرتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھ لیا، میڈم آپ کے شوہر کون سے ملک گئے ہوئے ہیں اور وہاں کیا کرتے ہیں؟ رضوان نے دراصل ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کر رکھی ہے اور اسی فیلڈ کا انہیں تجربہ بھی ہے، شبانہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ 5 سال پہلے وہ پاکستان سے آئرلینڈ گئے تھے۔ 1 سال کم و بیش آئرلینڈ میں گزارا مگر وہاں سیٹ نہ ہو سکے، پھر کوشش کر کے وہ انگلینڈ آ گئے اور جب سے وہیں پر ہیں۔ رہائش بریڈ فورڈ کے ایک علاقے لیوٹن میں ہے جو مختصر طور پر لیوٹن بیڈز کہلاتا ہے، اور جاب کا نیچر ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ہے۔ بریڈ فورڈ تو UK کی ایک کاؤنٹی ہے جسے بریڈ فورڈ شائر کہا جاتا ہے۔ کامران نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میری دعا ہے اللہ آپ کو جلد از جلد اپنے شوہر کے پاس پہنچا دے تاکہ ریاض جیسے کمینے انسان کی حریصانہ نظروں سے آپ محفوظ ہو جائیں۔ آمین، شبانہ نے خلوص دل سے کہا۔ کامران اسے اجازت لے کر گھر سے نکل آیا۔ اس روز کے بعد سے وہ جب بھی مسز شبانہ کے لیے کوئی لیٹر لے کر وہاں پہنچتا، وہ اسے گھر کے اندر بلا کر چائے وغیرہ ضرور پلواتی تھیں۔ کامران نے مجھے بتایا تھا کہ شبانہ جیسی پرکشش، حسین اور جاذب نظر عورت کی میت میں وقت گزارنا اسے بڑا بھلا اور خوشگوار محسوس ہوتا تھا۔ وہ بھی چند ملاقاتوں میں کامران سے اتنی فری ہو گئی تھی کہ اس کے انداز اور گفتگو سے اپنائیت جھلکنے لگی تھی۔ وہ کامران سے زندگی کے ہر موضوع پر آزادانہ بات کر لیتی تھی۔ کامران نے بھی اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ پہلے دن کی بدمزگی کے بعد کامران نے پھر بھی ریاض کے منہ لگنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی اس نے کامران کو روک کر کسی بات چیت کی ضرورت محسوس کی۔ البتہ وہ جن نظروں سے کامران کو گھورتا رہتا تھا، اس سے کامران بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اپنے دل و دماغ میں اس کے لیے کس قسم کے جذبات رکھتا ہوگا۔ ایسے فتنہ پرور لوگوں سے الجھنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے کامران نے اپنا کام جاری رکھا۔ چند روز کے بعد ایک اور ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ کامران حسب معمول اپنی بائیک کو الفرید اپارٹمنٹس کے گیٹ کے قریب کھڑی کر کے مسز شبانہ کو ایک لیٹر دینے گیا۔ واپسی میں 8-10 منٹ لگ گئے۔ جب وہ زینے سے اتر کر اپنی بائیک کے پاس پہنچا تو وہ کروٹ کے بل زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ بائیک چلانے والے حضرات اور اس کے بارے میں معلومات رکھنے والے لوگ بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کامران اور اس کی بائیک کا کیا حال ہوا ہوگا۔ کامران کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ یہ شرارت ریاض ہی کی ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے مجرم کو تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی مگر وہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ کامران نے بائیک کو اپنے قدموں پر کھڑا کیا، پھر ڈاک والے محفوظ ڈبے کو سیٹ کرنے لگا۔ اگر ان لمحات میں ریاض اسے کہیں کھڑا دکھائی دے جاتا تو ممکن تھا ان کے بیچ جھڑپ ہو جاتی۔ کامران کا دل و دماغ اس کی طرف سے غم و غصے سے بھر چکا تھا۔ بہرحال وہ جی کو جلاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ آئندہ کے لیے اس نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ جب بھی اس کا الفرید اپارٹمنٹس میں آنا ہوتا، وہ اپنی بائیک کو گیٹ سے اندر لا کر رہائشیوں کی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے برابر میں کھڑا کر دیتا۔ 2-3 پھیروں کے بعد ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی بائیک پارک کر کے زینے کی جانب بڑھا تو چوکیدار ایوب سے اس کا سامنا ہو گیا۔ ایوب نے اس سے کہا، بھائی صاحب آپ اپنی گاڑی اندر نہیں کھڑی کر سکتے، اسے باہر لے جائیں۔ لیکن میں تو پہلے بھی 2-3 مرتبہ بائیک کو اندر پارک کر چکا ہوں۔ کامران نے الجھن زدہ نظروں سے چوکیدار کی طرف دیکھا۔ تمہیں اب کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ آپ کی وجہ سے صدر صاحب نے مجھے بہت ڈانٹا ہے، چوکیدار وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ جو لوگ اس بلڈنگ کے رہائشی نہیں ہیں وہ اپنی گاڑیوں کو اندر نہیں لا سکتے۔ آپ کی بائیک کو صدر صاحب نے اندر کھڑے دیکھا تھا، اسی لیے مجھے خوب سنائیں۔ آپ مہربانی کر کے اسے باہر لے جاؤ۔ کامران نے محسوس کیا کہ اس جاہل آدمی کے ساتھ بحث و تکرار کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا وہ یہ کہتے ہوئے اپنی بائیک کو باہر لے گیا، ٹھیک ہے میں صدر صاحب سے خود بات کر لوں گا۔ صدر صاحب سے مراد الفرید اپارٹمنٹس کی کمیٹی کا صدر تھا۔ کامران حاجی اشرف نامی اس شخص کو صورت سے پہچانتا تھا۔ حاجی اشرف، اشرف بھائی کے نام سے مشہور تھا۔ وہ ایک معقول اور شریف النفس انسان تھا۔ کامران کو یقین تھا کہ اگر وہ اشرف بھائی کو اپنی پرابلم کے بارے میں بتائے گا تو وہ یا تو اس مسئلے کا حل کر دے گا یا پھر اسے بلڈنگ کے اندر بائیک کھڑی کرنے کی اجازت دے دے گا۔
وہ اپنی بائک کے ساتھ عمارت کے گیٹ سے باہر نکلا تو بے ساختہ اس کی نگاہ ضمیر پلازا کے گیٹ کی طرف اٹھ گئی۔ وہاں ریاض اپنے ہی کماش کے ایک آدمی کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ ریاض کامران کی جانب دیکھ کر بڑے معنی خیز انداز میں مسکرایا، پھر اس پر چوٹ کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے بولا، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ریاض کا یہ طنزیہ تبصرہ اس بات کا بین ثبوت تھا کہ چوکیدار ایوب نے کامران کے ساتھ جو بھی سلوک کیا تھا وہ اس سے واقف تھا، گویا وہ پہلے سے جانتا تھا چوکیدار اسے اندر بائک کھڑی نہیں کرنے دے گا۔ اس صورتحال میں کامران کا ذہن اس امر کی جانب بھی گیا کہ یہ سب ریاض ہی کا چکر تو نہیں چلایا ہوا، ریاض نے ایوب کو فیڈ کیا ہو اور ایوب نے صدر صاحب کے کندھے پر بندوق رکھ کر کامران کو فائر کر دیا ہو۔ یہ سب امکانات تھے، اور حقیقت صرف اسی وقت سامنے آتی جب کامران بذات خود حاجی اشرف سے ملاقات کر لیتا۔ اس نے ریاض کو نظر انداز کرتے ہوئے بائک بلڈنگ کی دیوار کے ساتھ لگائی اور زینے طے کرتے ہوئے مسز شبانہ کے فلیٹ A304 میں پہنچ گیا۔ لیٹر ڈیلیور کرنے کے بعد اس نے شبانہ کو تھوڑی دیر پہلے رونما ہونے والے تلخ واقعے سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی ان عزائم کا اظہار بھی کر دیا کہ وہ بلڈنگ کے کمیٹی صدر سے ریاض کے بارے میں کھل کر بات کرے گا۔ شبانہ اس کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئی، پھر سنجیدگی سے بولی، کامران صاحب، اگر آپ ریاض کی ذات کے حوالے سے اشرف بھائی سے کوئی بات کریں گے تو لا محالہ میرا ذکر بھی آئے گا، پھر یہ باتیں سننے کو ملیں گی کہ ریاض ایک خاص حوالے سے مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ اس لیے دشمنی کر رہا ہے کہ اس کی دانست میں آپ میں دلچسپی لے رہی ہوں۔ یہ ایک اور جھگڑے والا معاملہ ہوگا۔ نہیں، مجھے یہ قطعاً پسند نہیں ہوگا کہ اس بلڈنگ میں اور اس بلڈنگ کے باہر کسی بھی زاویے سے میرا چرچا ہو۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، ایک گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، کامران صاحب، آپ کو جو بھی کرنا ہے وہ کریں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ کہیں میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ میں آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ گیا مسز شبانہ، وہ پرسوچ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور خدا حافظ کہہ کر اس کے فلیٹ سے رخصت ہو گیا۔ ابتدا میں جب ریاض والا تنازع اٹھا تھا اور کامران نے محسوس کیا تھا کہ وہ شبانہ کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی جارحیت دکھا رہا ہے تو اس نے سوچا تھا اس چکر سے اپنی ٹانگ باہر کھینچ لے۔ یہ اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں تھا، وہ کورئر کمپنی والوں سے کہہ کر اپنی ڈیوٹی کسی اور علاقے میں لگوا سکتا تھا۔ کمپنی والوں کو جب یہ پتہ چلتا کہ کسی بھی حوالے سے ان کے کسی اور ورکر کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آنے کا امکان ہے تو وہ کامران کو اس جھمیلے میں رکھنے کے بجائے فوراً اسے جائے وقوع سے ہٹا دیتے۔ اس کی جگہ کسی دوسرے ورکر کو وہ علاقہ سونپ دیا جاتا، لیکن کامران نے ایسا نہیں چاہا اور نہ ہی کورئر کمپنی کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا، اور اس کے اس فیصلے کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ نمبر ایک، اسے ریاض اور اس کے رویے سے چڑ ہو گئی تھی، بلکہ اس کے اندر ایک ضد نے جنم لے لیا تھا، ریاض کی کمینگی کا مقابلہ کرنے کی ضد۔ ریاض کی بےہودگی جیسے جیسے بڑھ رہی تھی، کامران کے اندر اس کا مقابلہ کرنے کی ضد بھی اسی رفتار سے بڑھتی جا رہی تھی۔ نمبر دو، مسز شبانہ اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ ایک منگنی شدہ شخص تھا اور چند ماہ کے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی، مگر شبانہ کی میت میں چند منٹ بھی گزارنا اسے بہت خوشگوار اور کیف آور محسوس ہوتا تھا۔ اس میں کامران کی خواہش سے زیادہ شبانہ کی مسحور کن شخصیت کا اثر تھا۔ وہ کسی تازہ گلاب کی مانند کھلی کھلی اور خوشبودار تھی۔ اس کی صحبت میں مقناطیسی اور برقی لہریں پورے ماحول کو حصار میں رکھتی تھیں۔ ریاض کو دکھن بے وجہ نہیں تھی۔ چند روز بعد وہ گولڈن اسکوائر کی ڈاک لے کر آیا تو الفرید اپارٹمنٹس کے سامنے سے گزرتے ہوئے اشرف بھائی پر اس کی نظر پڑ گئی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا اور اشرف بھائی پانی والی موٹر کے پاس کھڑا تھا۔ موٹر میں شاید کوئی خرابی ہو گئی تھی، مکینک موٹر کے پاس بیٹھا ہاتھ پاؤں کالے کر رہا تھا۔ اشرف بھائی اپنی نگرانی میں موٹر کا کام کروا رہا تھا۔ وہ اس سے ملنے کے لیے بلڈنگ کے اندر چلا گیا۔ مسز شبانہ سے کیا ہوا وعدہ اس کی یادداشت میں محفوظ تھا۔ اس نے اشرف بھائی کو سلام کیا اور کہا، آپ کو تو پتہ ہوگا کہ میں ایک کورئر کمپنی کی جانب سے اس علاقے میں آتا ہوں۔ ہاں، یہ بات میرے علم میں ہے، اشرف بھائی نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا۔ میں نے آپ کو اس علاقے میں دیکھا ہے اور آپ ہماری بلڈنگ میں بھی لیٹر وغیرہ لے کر آتے رہتے ہیں۔ آپ سے میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے اشرف بھائی، کامران نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں بھائی، حکم کرو۔ اشرف بھائی پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کامران نے اپنے مسئلے کو اپنے تک محدود رکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اس علاقے میں میرے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، لیکن آپ کی بلڈنگ کے باہر بائک کھڑی کرتے ہوئے 2-3 ناخوشگوار واقعات پیش آئے ہیں۔ میرے پاس جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے لوگوں کی امانت ہیں۔ اگر ان میں سے خدا نہ خواستہ کوئی ادھر ادھر ہو گیا تو میری شامت آ جائے گی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔
اشرف بھائی نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے اور یہ کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ کامران نے شبانہ اور ریاض کا نام لیے بغیر اشرف بھائی کو اپنے مسئلے سے آگاہ کیا اور آخر میں درخواست کی، جناب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب میں آپ کی بلڈنگ کا کوئی لیٹر وغیرہ لے کر آؤں تو مجھے بائک اندر کھڑی کرنے کی سے نہ روکا جائے۔ اس گلی کے شیطان بچوں کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ ان سے عاجز ہوں، حالانکہ اپنے دروازوں کے سامنے بیٹھی عورتیں مسلسل انہیں لان تان کرتی رہتی ہیں۔ بہرحال اشرف بھائی پان منہ میں رکھنے کے لیے متوقف ہوئے، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ اپنی بائک گیٹ سے اندر لے آیا کرو، اگر آپ کا مسئلہ اس طرح حل ہو سکتا ہے تو اچھی بات ہے۔ کامران نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، اشرف بھائی آپ کا چوکیدار کہیں نظر نہیں آ رہا؟ اسے میں نے ایک ہارڈ ویئر والے کی دکان پر بھیجا ہے، اشرف بھائی نے جواب دیا، اس کھلی ہوئی موٹر کے لیے کچھ سامان کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایوب سے کیا کام ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ چوکیدار کو میری بائک اندر کھڑی کرنے کے بارے میں بتا دیں، کامران وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ پچھلے دنوں میں حفاظت کے خیال سے بائک گیٹ سے اندر لے آیا تھا، لیکن چوکیدار نے یہ کہہ کر مجھے بلڈنگ کے اندر بائک کھڑی نہیں کرنے دی تھی کہ صدر صاحب یعنی آپ کی اجازت نہیں ہے۔ ایوب نے آپ سے کچھ بھی غلط نہیں کہا بھائی، اشرف بھائی نے واضح الفاظ میں کہا، غیر متعلقہ افراد کی گاڑیوں کو اندر لانے پر میں نے ہی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ چند سال پہلے کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے تھے کہ مجبوراً اس اصول پر عمل کرنا پڑا۔ بہرحال وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوئے، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ مطمئن ہو کر جائیں، میں چوکیدار کو آپ کے بارے میں بتا دوں گا، آئندہ اس سلسلے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کامران نے اشرف بھائی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ اس واقعے کے 8 روز کے بعد کامران کو الفرید اپارٹمنٹس میں جانے کا اتفاق ہوا، اور وہ بھی مسز شبانہ ہی کا لیٹر لے کر۔ جب وہ ضمیر پلازا کے سامنے سے گزر رہا تھا تو اس نے ریاض کو گیٹ کے پاس کھڑے دیکھا۔ وہ کامران کو دیکھ کر بڑے تحقیر آمیز انداز میں مسکرایا، تاہم منہ سے کچھ نہ بولا۔ کامران اس پر توجہ دیے بغیر الفرید اپارٹمنٹس میں داخل ہوا اور بڑے اطمینان سے اپنی بائک اندر کھڑی کر کے زینے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ زینے طے کر کے 3rd فلور پر پہنچا اور اس کے فلیٹ کی گھنٹی بجا دی۔ شبانہ نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور اسے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ ڈاکیے اور کوریئر سروس کے نمائندوں کے لیے عموماً لوگ اپنے ڈرائنگ روم کا دروازہ نہیں کھولتے، انہیں مین گیٹ ہی سے نمٹا دیا جاتا ہے، البتہ اگر کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو دوسری بات ہے۔ مسز شبانہ اور کامران کے مابین بھی ذہنی ہم آہنگی کی فضا قائم ہو چکی تھی، دونوں ایک دوسرے کی موجودگی میں ذہنی فرحت اور تازگی محسوس کرتے تھے۔ کامران کی نیت میں کوئی کھوٹ تھا اور نہ ہی شبانہ کے دل میں کوئی میل۔ وہ غیر محسوس انداز میں باہمی اعتماد کی ڈور میں بندھ چکے تھے، مگر یہ تعلق ریاض کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ ان کی نیت پر شک کرتا تھا اور دل ہی دل میں ان کے کردار پر کیچڑ اچھالتا تھا۔ حسد اور جلن کی آگ بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ اندر ہی اندر انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس روز مسز شبانہ نے اسے چائے پلوائی، لہٰذا واپسی میں 15 سے 20 منٹ لگ گئے، اور جب وہ زینے اتر کر واپس آیا تو ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ اس نے بائک کو گیٹ سے باہر نکالا اور اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا، کوشش ان معنوں میں کہ وہ اسٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں آیا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ بے ساختہ اس کی نظر ضمیر پلازا کی جانب اٹھ گئی۔ ریاض وہاں موجود تھا اور اس کی طرف دیکھ کر بڑے طنزیہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ کامران نے بائک کے مختلف حصوں کو چیک کرنے کے بعد اس کے اسٹارٹ نہ ہونے کا سبب جان لیا۔ بائک کی ٹینکی میں سے سارا پیٹرول نکال لیا گیا تھا۔ اس نے آج ہی صبح بائک کی ٹینکی فل کروائی تھی۔ اس نے بائک کو ادھر ہی کھڑا کیا اور چوکیدار کو تلاش کرنے لگا۔ جب وہ بلڈنگ کے اندر پہنچا تو اس وقت چوکیدار ایوب اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا، مگر اب وہ اپنے کمرے میں چارپائی پر بیٹھا دکھائی دے گیا۔ چوکیدار کا کمرہ بلڈنگ کے آخری کنارے پر پانی والی موٹر کے پاس ہی بنا ہوا تھا۔ کامران اس کے پاس پہنچا اور پوچھا، میری بائک میں سے پیٹرول کس نے نکالا ہے؟ مجھے کیا پتا ہو، ایوب اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، میں صرف ان گاڑیوں کی حفاظت کرتا ہوں جو گیٹ سے اندر ہوتی ہیں، ساری دنیا کی گاڑیوں کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ چوکیدار اگرچہ بڑے جارحانہ انداز میں بات کر رہا تھا، مگر اس کے لہجے میں چھپے ہوئے چور کو کامران نے فوراً بھانپ لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ پیٹرول کی چوری والے ناخوشگوار واقعے کی اسے خبر ہے، مگر وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے۔ جواباً کامران کے انداز میں بھی ترشی اتر آئی، میں دنیا جہان کی گاڑیوں کی بات نہیں کر رہا، صرف اپنی بائک کا ذکر کر رہا ہوں، وہ چوکیدار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور یہ بائک میں نے بلڈنگ کے اندر کھڑی کی تھی، اس وقت تم یہاں موجود نہیں تھے۔ اندر کھڑی کی تھی؟ وہ مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا گاڑی کو اندر لانے کے لیے، میں نے صدر صاحب سے اس کی اجازت لے لی تھی، کامران نے غصیلے لہجے میں کہا۔
انہوں نے تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ ایوب بھی یکلخت آپ سے تم پر اتر آیا اور خاصی بدتمیزی سے بولا، صدر صاحب نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی، اگر میں دیکھ لیتا تو تمہیں بائک کھڑی ہی نہ کرنے دیتا۔ میں ابھی صدر صاحب سے تمہارا سامنا کرتا ہوں، کامران نے بفرے ہوئے انداز میں کہا۔ میں سب سمجھ رہا ہوں تمہاری شیطانی کو، تم جانتے ہو میری بائک میں سے پیٹرول کس نے نکالا ہے، میں صدر صاحب سے تمہاری شکایت کروں گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایوب تحقیر آمیز لہجے میں بولا، جب صدر صاحب دورے سے واپس آ جائیں گے تو تم شوق سے شکایت کر لینا، ابھی تو جاؤ یہاں سے، میرا متھا نہ کھاؤ، خواہ مخواہ جھگڑا ہو جائے گا۔ کامران نے اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، صدر صاحب کس قسم کے دورے پر گئے ہیں؟ وہ ہر 3 ماہ کے بعد جماعت کے ساتھ جاتے ہیں، چوکیدار نے بتایا، نیکی اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان کی واپسی 15-20 دن کے بعد ہوگی۔ کامران نے تھکی ہوئی سانس خارج کی اور کہا، ٹھیک ہے اشرف بھائی، جب بھی واپس آئیں گے ان سے تو میں بات کر ہی لوں گا، تم یہ بتاؤ میری بائک کا پیٹرول کس نے نکالا ہے؟ یہ بلڈنگ کے اندر کھڑی تھی اور اندر کھڑی گاڑیوں کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ چوکیدار نے ترکی بترکی جواب دیا، بلڈنگ کے اندر صرف ان لوگوں کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں جو یہاں رہتے ہیں، اور انہی کی حفاظت کا میں ذمہ دار بھی ہوں۔ مہمانوں اور غیر متعلقہ افراد کی گاڑیوں کا میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا، اور جہاں تک تمہاری بائک کے پیٹرول کی چوری کا تعلق ہے، وہ سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، تم اسی سے جا کر پوچھو جس نے تمہارا پیٹرول نکالا ہے، مجھ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اشرف بھائی دورے سے واپس آ جائیں تو بھلے ان سے میری شکایت کر دینا۔ ایوب بظاہر سخت لہجے میں بات کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سے کامران کو بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ دل ہی دل میں وہ اس کی کیفیت پر کہے لگا رہا ہے، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ یہ کرائسس اسی کا پیدا کردہ تھا، چاہے یہ سب کچھ اس نے کسی اور کے اشارے پر کیا ہو، یا کم از کم وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ اس کی بائک میں سے پیٹرول کس نے نکالا تھا۔ ان کے درمیان ہونے والی بحث دیکھتے ہی دیکھتے جھگڑے کا روپ اختیار کر گئی۔ کامران بنیادی طور پر ٹھنڈے دماغ اور سلجھے ہوئے مزاج کا مالک تھا، لیکن اس معاملے میں برداشت اور احتیاط کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ چوکیدار کی بدتمیزی کے جواب میں وہ بھی زور زور سے چلانے لگا۔ ان کی آوازیں سن کر آس پاس کے لوگ بھی جائے وقوع پر جمع ہو گئے، جن میں سے ریاض پیش تھا، یوں لگتا تھا جیسے اسے اسی موقع کا انتظار ہو۔ ریاض کی آمد کے ساتھ ہی چوکیدار کا رویہ بدل گیا، یعنی وہ پہلے سے بھی زیادہ غیر مہذب اور بدتمیز ہو گیا، جس سے کامران کے شک نے حقیقت کا روپ دھار لیا کہ یہ واردات چوکیدار اور ریاض کی ملی بھگت سے ہوئی تھی، جس میں چوکیدار نے ریاض کے اعلی کار کا کردار ادا کیا تھا، جب ہی وہ ریاض کی آمد پر شیر ہو گیا تھا۔ وہ زبانی جمع خرچ سے آگے بڑھ کر دست و گریباں ہو چکے تھے، لہٰذا لوگ بیچ بچاؤ کے لیے کود پڑے۔ اس چھینا جھپٹی میں کامران کی شرٹ بھی پھٹ گئی۔ اس نے وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے بڑے خطرناک انداز میں چوکیدار سے کہا تھا، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ کامران کا یہ جملہ فطری اور صورتحال کے عین مطابق تھا، مگر درجن بھر افراد کی موجودگی میں ادا کیا ہوا یہی جملہ اس کے لیے جان کا عذاب بن گیا۔ چند روز بعد چوکیدار ایوب اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا، اور اس دھمکی دار جملے کی روشنی میں پولیس نے کامران کو گرفتار کر لیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک دلچسپ مقدمے کی داستان، جس کا نام ہے مصیبت زدہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مخصوص حالات میں انسان کی زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اور اگر اس جملے کو سننے والے گواہ بھی موجود ہوں تو پھر مصیبت آخری درجے کی نازل ہوتی ہے۔ میرے کلائنٹ کامران علی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی پیش آیا تھا۔ لگتا تھا جیسے الفرید اپارٹمنٹس کے آس پاس کے لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہوں۔ مقتول چوکیدار ایوب کا تعلق بالا کوٹ سے تھا۔ وہ گزشتہ 15 سال سے کراچی میں تھا اور چوکیداری کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا۔ الفرید اپارٹمنٹس میں کام کرتے ہوئے اسے لگ بھگ 5 سال ہوئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اکھڑ مزاج پایا تھا، اور بلڈنگ کے مکینوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ خاصا تند ہوتا تھا، لیکن صدر صاحب یعنی اشرف بھائی کی مکمل حمایت اسے حاصل تھی، اور وہ انہی کا لایا ہوا تھا۔ اشرف کے مطابق کسی بھی رہائشی بلڈنگ کے لالا یعنی چوکیدار کو اصولوں کا سخت ہونا چاہیے، ورنہ آئے روز کوئی نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا رہے گا۔ اشرف بھائی مقتول کی تندی اور اکھڑ پن کو اصول پرستی کے کھاتے میں ڈالتے تھے،
تاہم یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ جو بدتمیزی مقتول نے ملزم کے ساتھ کی تھی، ایسا رویہ اس کا دیگر افراد کے ساتھ ہرگز نہیں تھا۔ اسے یہ بھی بات ثابت ہو جاتی تھی کہ چوکیدار نے کسی کے اکسانے پر ہی وہ قدم اٹھایا تھا۔ آئندہ پیشی میں ابھی چند روز باقی تھے، لہٰذا میں ایک دن ایسے ہی گھومتے پھرتے اس علاقے کا سروے بھی کرایا جہاں الفرید اپارٹمنٹس واقع تھا۔ اس وقت تک کسی کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ میں اس کیس میں وکیل صفائی کی مسند سنبھال چکا ہوں، لہٰذا مجھے اس گلی کے لوگوں سے ملنے اور انہیں کریدنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور میرے اس سروے نے موجودہ کیس کے بعض ایسے گوشے نمایاں کیے کہ میں دنگ رہ گیا۔ میں ایک عام سے آدمی کی حیثیت سے وہاں پہنچا تھا اور ظاہر یہی کیا تھا کہ مجھے کرائے پر کوئی فلیٹ چاہیے۔ عام طور پر بلڈنگز کے چوکیداروں کے علم میں ہوتا ہے کہ کس عمارت میں کون سا فلیٹ کرائے کے لیے خالی ہے، اس کا کرایہ اور ایڈوانس کیا ہے، اور کون سا فلیٹ برائے فروخت ہے، اور مالک کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ضمیر پلازا، گولڈن سکوائر اور الفرید اپارٹمنٹس کے چوکیداروں سے بھی ملا۔ الفرید میں عمران نامی ایک نیا چوکیدار آ گیا تھا جسے حال ہی میں یونین کے سیکرٹری نے اپوائنٹ کیا تھا۔ عمران کی عمر لگ بھگ 25 سال رہی ہوگی۔ عمران کو عارضی طور پر رکھا گیا تھا تاکہ جب صدر صاحب تبلیغ اور چلہ کشی سے واپس آ جائیں تو باقاعدہ کسی تجربہ کار چوکیدار کا بندوبست کیا جا سکے۔ عمران ضمیر پلازا کے چوکیدار کا کوئی عزیز تھا جو حال ہی میں گاؤں سے آیا تھا۔ مذکورہ بالا تینوں عمارتوں کے چوکیداروں کے علاوہ میں دیگر افراد سے بھی ملا، اور چوکیدار ایوب ریاض کے حالات و معاملات کے علاوہ اس علاقے کی سیاسی صورتحال بھی مجھ پر واضح ہو گئی۔ الفرید اپارٹمنٹس کے بلاک بی 4 فلور پر رہنے والی ایک بیوہ عورت آنٹی زبیدہ نے مجھ سے بہت تعاون کیا۔ اس خاتون کی گزر اوقات پراپرٹی کی ڈیلنگ پر تھی۔ وہ کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتی تھی۔ میں معلومات کا بیش بہا خزانہ سمیٹ کر وہاں سے واپس آ گیا۔ سر دست میں ان معلومات کے حوالے سے آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ عدالت کی کارروائی کے دوران مناسب مواقع پر خود بخود سب کچھ آپ کے سامنے آتا چلا جائے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا ذکر ہو جائے۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول ایوب کی موت 15 اکتوبر کی سپہر 3 اور 4 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ وہ حسب معمول سستانے کے لیے اپنے کمرے میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا کہ سائلنسر لگے ریوالور سے 2 فائر کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ دونوں گولیاں اس کے سینے میں اتر کر دل میں جا بیٹھی تھی، جن کی بیٹھک کے سبب وہ فوری طور پر اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو گیا۔ مقتول کی لاش کے معائنے میں بھی ایسی کوئی علامت یا اشارہ نہیں ملا تھا کہ اس کی موت کے حوالے سے کوئی ابہام پیدا ہوتا۔ موت کا سبب بڑا واضح تھا۔ مقتول کی موت 15 اکتوبر کی سپہر کو واقع ہوئی اور ملزم مقتول کے بیچ وہ جھگڑا 12 اکتوبر کو ہوا تھا، جس میں جھگڑے کے اختتام پر ملزم نے مقتول کو یہ کہا تھا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ واقعات کے مطابق وقوعہ کے روز دوپہر کے بعد ملزم کو اس گلی میں بھی دیکھا گیا تھا جہاں پر الفرید اپارٹمنٹس واقع تھے۔ یہ ملزم کے حق میں اور بھی برا ہوا تھا کیونکہ چند روز قبل وہ درجن بھر افراد کے سامنے مقتول کو خطرناک نتائج کی دھمکی دے کر گیا تھا۔ وقوعہ کے روز وہ ضمیر پلازا میں ایک لیٹر دینے آیا تھا۔ اس پلازا میں ایک معروف کالج کے پروفیسر صاحب رہائش پذیر تھے۔ مذکورہ کالج اور پروفیسر صاحب کا نام ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ پولیس کو جائے وقوعہ پر سے آلہ قتل نہیں ملا تھا۔ ریمانڈ کی مدت کے دوران انہوں نے ملزم کی زبان سے آلہ قتل کے بارے میں اگلوانے کی بھرپور کوشش کی تھی، تاہم یہ کوشش بارآور ثابت نہیں ہو سکی۔ میرا موکل اس ریوالور کے حوالے سے ذرہ برابر معلومات بھی نہیں رکھتا تھا۔ پولیس والوں کو کیا بتاتا؟ پولیس والوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ ملزم نے مذکورہ ریوالور کو واردات کے بعد کسی گٹر وغیرہ میں یا کسی کچرا کنڈی میں پھینک دیا ہوگا۔ آئندہ پیشی سے پہلے میں نے زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے پوری تیاری کر لی تھی۔ ابھی تک عدالت میں یہ کیس جتنا بھی چلا تھا اس میں کوئی کام کی بات سامنے نہیں آئی تھی۔ سابق وکیل صفائی ملزم کی ضمانت کروانے میں بری طرح ناکام ہو گیا تھا اور عدالت نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا تھا۔ میری ملزم کے والد سے ملاقات کے وقت اسے جیل گئے 15 دن ہو گئے تھے۔ ملزم کے والد معظم علی نے پہلے وکیل کو فارغ کرنے کے بعد میری خدمات حاصل کر لی تھی۔ اب امید کی جا سکتی تھی کہ یہ کیس معقول انداز اور مناسب رفتار سے آگے بڑھے گا۔ میں اپنی تیاری سے پوری طرح مطمئن تھا۔ آئندہ پیشی پر جج نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر اس کی متلاشی نظریں غالباً پہلے والے وکیل کو ڈھونڈنے لگیں۔ اس کا چونکنا عین فطری تھا کیونکہ عدالت کے کمرے میں بڑا واضح بدلاؤ نظر آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا وکالت نامہ دیگر ضروری کاغذات کے ساتھ جج کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وکیل کی تبدیلی کوئی خاص بات نہیں تھی۔ عدالتوں میں اس قسم کے واقعات اکثر و بیشتر رونما ہوتے رہتے ہیں۔
چند لمحات تک کاغذات کا معائنہ کرنے کے بعد جج نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، تو اس کیس کی پیروی اب آپ کریں گے بیگ صاحب؟ یس سر، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کے بعد جج کے حکم سے عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ ملزم کی ضمانت والے معاملات چند قدم پیچھے رہ گئے تھے۔ سابق وکیل صفائی کی پھسپھسی کوشش نے یہ کام نہیں ہونے دیا تھا اور ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ اب کارروائی یہاں سے آگے بڑھنا تھی۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی گواہ کٹہرے تک پہنچتا، میں نے جج سے درخواست کی کہ میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ میری یہ فرمائش فوراً پوری کر دی گئی۔ زیر سماعت کیس میں تفتیشی افسر شبر علی نام کا ایک سب انسپکٹر تھا۔ وہ جج کا حکم پا کر گواہوں والے کٹہرے میں آ کھڑا ہوا۔ کسی بھی کیس کا انکوائری آفیسر ہر پیشی پر عدالت میں موجود رہتا ہے اور ایک طرح سے اس کی حیثیت استغاثہ کے گواہ جیسی ہوتی ہے۔ شبر علی کی عمر 40 اور 45 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ سانولی رنگت اور درمیانے قد کا مالک ایک صحت مند شخص تھا جس نے اپنے چہرے پر داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد گواہوں والے کٹہرے کے پاس پہنچ گیا اور شبر علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، آیو صاحب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول ایوب کی موت 15 اکتوبر کی سپہر 3 اور 4 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب دی گئی؟ ہمارے روز نامچے کے مطابق یہ اطلاع تقریباً 4:30 بجے دی گئی تھی، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اور یہ اطلاع کس نے دی تھی؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اور کس کے ذریعے سے؟ اسی بلڈنگ کے ایک رہائشی عباسی صاحب نے فون کر کے ہمیں اس حادثے کی اطلاع دی تھی، آیو نے بتایا۔ عباسی صاحب کا پورا نام منیر عباسی ہے اور وہ فلیٹ نمبر A206 کا رہائشی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ سب انسپکٹر شبر علی نے بے دھڑک جواب دیا، 5 بجے۔ آپ نے جائے وقوع پر کیا دیکھا؟ میں نے آیو سے سوال کیا۔ چوکیدار ایوب اپنے کمرے میں مردہ پڑا تھا، اس نے جواب دیا، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس چھوٹے سے کمرے میں صرف ایک چارپائی بچھنے کی گنجائش تھی یا پھر گزرنے کا راستہ تھا؟ جب میں مذکورہ کمرے میں پہنچا تو مقتول کو اپنے ہی خون میں لت پت پایا۔ وہ چارپائی پر پڑا تھا، اس کی قمیض سینے سے خون میں تربتر تھی۔ میں نے پہلی نگاہ میں اندازہ لگا لیا کہ وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا ہے۔ میں نے موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کی غرض سے ہسپتال بھجوا دیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ مقتول کو سائلنسر لگے ریوالور سے 2 فائر کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ کیا آپ نے جائے وقوع سے وہ آلہ قتل حاصل کر لیا تھا؟ نہیں جناب، آیو نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہم جائے واردات پر سے آلہ قتل ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکے، جس سے آپ نے یہ فرض کر لیا کہ ملزم نے آلہ قتل کو کسی کچرا کنڈی یا گٹر میں پھینک دیا ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، استغاثہ کی رپورٹ میں کچھ اسی قسم کے الفاظ درج ہیں۔ جی ہاں، غالب امکان اسی بات کا ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ملزم 7 روز تک آپ کی کسٹڈی میں رہا تھا۔ میں نے سلسلہ حوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے چوٹ کی۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی تفتیش کے نتیجے میں تو پتھروں کی بھی زبان نکل آتی ہے۔ کیا آپ کے کسی آزمودہ فارمولے کے اثرات سے ملزم نے آلہ قتل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ پہلے تو میں اس کی بات کی وضاحت کر دوں کہ آپ نے جس عمومی تاثر کی بات کی ہے وہ سراسر غلط اور مبنی برقیاس ہے۔ تفتیشی افسر شبر علی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ ٹھیک ہے کہ ہم ملزم کے منہ سے حقیقت اگلوانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے آزماتے ہیں جو صرف ڈرانے دھمکانے تک محدود ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں۔ شبر علی کی آنکھیں اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ سراسر غلط بیانی سے کام لے رہا تھا۔ میں بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا، تو اس کا مطلب ہے ریمانڈ کی مدت کے دوران نہ تو ملزم نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور نہ ہی آلہ قتل کے غیاب کے بارے میں کچھ بتایا؟ جی ہاں، آپ کی بات درست ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قتل کی اس واردات سے میرے موکل کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ قطعاً یہ ظاہر تو نہیں ہوتا جناب، وہ چہک کر بولا۔ بعض مجرم بڑے ڈھیٹ اور سخت جان ہوتے ہیں، اتنی آسانی سے زبان نہیں کھولتے، انہیں ٹرائل کے لیے کورٹ میں لانے کے بعد ہی کوئی بات بنتی ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ایسے شریف النفس افراد تو صرف 2-3% ہی ہوتے ہیں جو تھانے میں حاضر ہوتے ہیں تو بڑی شرافت سے اپنے جرم کا اقبال کر لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ میرا موکل شریف النفس نہیں بلکہ سخت جان اور ڈھیٹ قسم کا انسان ہے۔ ریمانڈ کی مدت کے دوران میں اس نے آپ کی توقعات کی ایسی کم تیسی کر دی،
اور اب تک یہ ایک ہی بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ یہ جرم اس نے نہیں کیا۔ چوکیدار ایوب کے قتل میں اس کا ہاتھ نہیں۔ میں نے سانس درست کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر تفتیشی افسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں نا؟ آپ کا جو جی چاہے سمجھتے رہیں، وہ رکھائی سے بولا۔ ملزم کو عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے، استغاثہ اس کو مجرم ثابت کر کے دکھا دے گا۔ ابھی تو عدالتی کارروائی کی ابتدا ہوئی ہے۔ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میں نے اسی کے کہے ہوئے جملے پر گرا لگائی اور قدرے سخت لہجے میں دریافت کیا، آیو صاحب، آپ نے جائے وقوع سے ملزم کے فنگر پرنٹس نہیں اٹھائے تھے؟